الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال تبارک و تعالی فی سورۃ الاعراف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم والذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات، میری آج کی گفتگو کا عنوان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی بنیادیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور پیغامبر ہیں، اور یہ کہ اللہ کا کلام ان پر اترا ہے اور وہ ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے دنیا میں تشریف لائے، لیکن یہ کہ حقیقت کے اعتبار سے ان کے ساتھ ہمارا تعلق کیا بنتا ہے، اس کی نسبت کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کے حوالے سے گفتگو ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے خطا ہوئی، بچھڑے کی پرستش کی، سزا بھی دی گئی۔ اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے چند افراد کو لے کر کوہ طور پر گئے اللہ سے معافی کی درخواست کے لیے، اور فرمایا اللہ ہمیں معاف کر دے اور اپنی خصوصی رحمت ہمارے حق میں لکھ دے۔ تو اس پر اللہ نے جواب دیا کہ جو لوگ میرے رسول نبی امی پر ایمان لائیں گے، یعنی عمومی رحمت تو سب کے شامل حال ہے، لیکن خصوصی رحمت کے حقدار، اور اس امی نبی کا وہ ذکر پائیں گے اپنے ہاں تورات اور انجیل میں، اور وہ انہیں نیکی کی تعلیم دے گا اور برائی سے روکے گا، اور پاکیزہ چیزوں کو حلال ٹھہرائے گا اور ناپاک چیزوں کو حرام ٹھہرائے گا، اور ان کے اوپر جو بوجھ اور ان کی گردنوں میں جو توق پڑ گئے ان کو دور کرے گا۔ فرمایا پس جو لوگ اس پر ایمان لائیں گے اور اس کا ادب اور احترام کریں گے اور اس کی مدد کریں گے اور اس نور کی پیروی کریں گے کہ جو اس کے ساتھ نازل ہوا، بس وہی لوگ ہیں پھر فلاح پانے والے۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 کی روشنی میں اس کا جو آخری حصہ ہے، اسی کے اندر ہمارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اصلاً تعلق بنتا ہے، بننا چاہیے، وہ اس کے اندر جو ہے وہ بیان ہوا ہے۔ اس میں 4 باتیں بیان فرمائیں۔ جو اس پر ایمان لائیں گے، اس کا ادب اور احترام کریں گے، اس کی مدد کریں گے، اور اس نور کی پیروی یعنی قرآن مجید کی پیروی کریں گے جو اس کے ساتھ اترا ہے۔ ایک ایک کو لیتے ہیں۔ پہلی چیز ہے وہ اس پر ایمان لائیں۔ ایمان ایک تو قانونی درجے میں ہے کہ وہ مان لیا کہ اللہ کے رسول ہے، الحمدللہ وہ ایمان ہمیں قانونی ایمان حاصل ہے، لیکن ایک ہے وہ یقین قلبی والا ایمان کہ وہ یقیناً اللہ کے خاتم النبیین ہیں، آخر المرسلین ہیں، رحمت للعالمین ہے، محسن انسانیت ہے۔ جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے تو احسان کیا اہل ایمان پر کہ ان میں ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے، جو انہیں اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور تعلیم کتاب دیتا ہے اور تعلیم حکمت دیتا ہے۔ تو لہٰذا محسن انسانیت ہے، رہبر و رہنما ہے اور کامل رسول ہے، یعنی یہ کہ کار رسالت کی تکمیل سر انجام پائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں۔ رسالت کی تکمیل ہو گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پہلا تقاضا ہے ان پر ایمان لانا۔ ایمان ایک تو ہے قانونی ایمان کہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں، الحمدللہ یہ قانونی اعتبار سے تو یہ چیز ہمیں حاصل ہے۔ دوسری بات ہے یقین قلبی والا ایمان کہ وہ خاتم النبیین ہیں، آخر المرسلین ہیں، اور یہ کہ رحمت للعالمین ہیں، محسن انسانیت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ تمہارے لیے محسن ہیں۔ وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اللہ نے تو اہل ایمان پر احسان کیا ہے کہ ان میں ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے، جو انہیں اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، تزکیہ کرتا ہے، تعلیم کتاب دیتا ہے، تعلیم حکمت دیتا ہے۔ وہ ہمارے لیے رہبر و رہنما ہیں، اور یہ کہ کامل رسول ہیں، یعنی رسالت کی تکمیل ہو گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ گویا اس اعتبار سے یہ یقین رکھنا ان ساری باتوں پر، اور یہ کہ جس نے ختم نبوت کی مہر توڑی تو گویا وہ دار اسلام سے خارج ہو گیا، اس پر یقین۔ البتہ اس یقین کے 2 تقاضے ہیں۔ ظاہر بات ہے یقین اگر ہوگا اس کے کچھ تقاضے بھی ہوں گے۔ اس میں پہلا تقاضا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، ان کی فرما برداری۔ جیسے قرآن کہتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، بلکہ یہاں تک اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ در حقیقت سمجھو کہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ اور جیسے ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کل امتی یدخلون الجنہ، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا،
الا من ابا، سوائے اس کے کہ جس نے خود جنت پہ جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ اللہ کے رسول وہاں جہنم نظر آ رہی ہوگی، جنت ہوگی، کون جنت پہ جانے سے انکار کرے گا؟ فرمایا من اطانی داخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے خود جنت میں جانے سے انکار کیا۔ یہ آپ کی تعلیم کا انداز تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور پھر یہ کہ اللہ نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تمہیں دے دے وہ لے لو، رسول جس چیز سے روک دے تم اس سے رک جاؤ۔ لہٰذا ایک تو ہے اطاعت اگر ایمان حقیقی ہے، دوسرا ہے محبت، اور اس میں حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو محبوب تر نہ ہو جاؤں، اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے، پوری نوع انسانی سے، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا دوسری چیز محبت رسول ہے۔ اور جیسے کہ حضرت عمر فاروق نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے رسول مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، تو اس پر حضور نے پلٹ کر فرمایا کہ کیا اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہوں؟ اس پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر کے لیے رکے، توقف کیا، آنکھیں بند کی، سوچا کہ میں نے ایسے روا روی میں کہہ دیا یا واقعتاً میری کیفیت ہے؟ کچھ دیر غور کی اور پھر آنکھیں کھول کر فرمایا الآن، ہاں اللہ کے رسول اب میں کہہ سکتا ہوں آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ تو لہٰذا محبت رسول یعنی رسول کی جان کو اپنی جان پر مقدم کرنا، یہی تو اصل میں وہی محبت کا ٹیسٹ ہے کہ رسول تو جائیں اتنی مشکل حالات میں اللہ کے دین کے سربلندی کے لیے، اور ہم جو ہے اپنے گھروں کے اندر بیٹھے رہیں، تپتی راہیں تجھ کو پکاریں اور دامن پکڑے چھاؤں گنیری، ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے کلیسا میرے آگے، ہم تو گو مگو میں رہتے ہیں۔ محبت رسول کا تقاضا ہے کہ جہاں جہاں رسول کا قدم مبارک پڑا ہے، جس جد و جہد میں، جس راہ میں، جس مشن میں، جس رخ میں، ہم بھی اس مشن کو اختیار کریں۔ تو بہرحال ایمان کا تقاضا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ہو اور ساتھ ان کے ساتھ محبت بھی اور اتباع بھی ہو۔ اتباع کے معنی ہے حضور کے ہر ادا کی پیروی کرنا، خواہ اس کا حکم دیا گیا ہو یا نہ دیا ہو، جیسے وضع قطع ہے، رہن سہن ہے، چلنا پھرنا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، نشست و برخاست ہے، لباس ہے، اور خوشبو لگانا ہے، اور جو ہے مسواک کرنا ہے، یہ سارے معاملات چاہے اس کا حکم نہ ہو، لیکن یہ کہ چونکہ میرے رسول نے کیا ہے تو میں بھی یہ کروں۔ اطاعت تو کرنی ہے، جو اللہ کا رسول کا حکم دے دے، فرمائے کہ جو نماز پڑھو، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو، یہ تو حکمیہ انداز میں جو فرمایا وہ تو کرنا ہی ہے۔ اوور اینڈ ابو انسان محبت کے درجے کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع فرمائے اور آپ کی ہر ادا کی اور ہر فعل کی، ہر اشارے کی پیروی کرے، تو وہ یہ اتباع رسول ہے۔ تو یہ پہلا تقاضا ہے کہ ان پر ایمان لایا جائے، یعنی ان کی اطاعت کی جائے اور ان سے محبت اور ان کا اتباع۔ اگر فرض کیجیے اطاعت ہے، انسان اطاعت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے کیونکہ رسول نے فرمایا، روزے رکھ رہا ہے کیونکہ رسول نے فرمایا، لیکن دل میں وہ محبت کی کیفیت اگر نہیں ہے، برا نہ مانیے یہ نفاق سے مشابہت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ عبداللہ ابن ابی پہلی سب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتا تھا اور کہتا تھا لوگو یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات غور سے سنو۔ تو اطاعت کے درجے میں تو وہ بھی کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، لیکن یہ کہ اس کے دل میں محبت رسول نہیں تھی۔ لہٰذا اگر اطاعت ہو اور محبت نہ ہو تو نفاق سے مشابہت پیدا ہو جائے۔ اسی طریقے سے اگر صرف محبت کا دعویٰ ہو اور اطاعت نہ ہو، عشق رسول کا دعویٰ ہو لیکن نماز نہ ہو، روزہ نہ ہو، حلال و حرام کی تمیز نہ ہو، تو یہ دعویٰ خارج، اس دعوے کی کوئی حقیقت نہیں، اس محبت رسول، عشق رسول کے دعوے کی کوئی حقیقت نہیں، اس لیے کہ ساتھ اطاعت نہیں۔ معلوم ہو دونوں چیزیں انسان کے لیے لازم، اطاعت بھی ہو اور محبت بھی، دونوں چیزیں ملیں گی تو یہ اتباع رسول ہے، یہ ایمان کا، رسول پر ایمان کا تقاضا گویا کہ پورا ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے تو وہ ایمان نصیب فرمائے، آپ کی اطاعت اور محبت اور اتباع نصیب فرمائے۔ دوسرا تقاضا ہے وہ الضروح، اور جو ان کا ادب اور احترام کریں گے، ان کی تعظیم، ان کی توقیر اور ان کی عظمت سے اپنے دل کو منور کریں گے، دل ان کا معمور ہوگا۔ جیسے قرآن کی آیت آئی تھی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے اہل ایمان، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، اور جس طرح تم ایک دوسرے سے اونچی آواز میں بات کرتے ہو، نبی کے سامنے اس طرح اونچی آواز میں بات نہ کرو،
مبادا تمہارے سارے اعمال اکارت چلے جائیں اور تمہیں اس بات کا شعور بھی نہ ہو، یعنی اگر تمہاری آواز بھی نبی کی آواز سے بڑھ گئی تو اعمال سارے ضائع ہو جائیں گے۔ ادب اور احترام کا یہ تقاضا ہے۔ اب ظاہر بات ہے اس میں اگر رسول کا نام آتے ہی انسان کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے اور رسول کا فرمان آتے ہی سر تسلیم خم ہو جائے، رسول کے حوالے سے کوئی حدیث آتے ہی فوراً جو ہے انسان اپنی زبان بند کر لے کہ رسول کا قول آ گیا، رسول کی رائے آ گئی اپنی رائے پیچھے کر لی، یہ ادب اور احترام۔ اللہ تعالی ہمیں وہ ادب اور احترام بھی نصیب فرمائے۔ وقفہ کرتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ انشاءاللہ ملاقات۔ بسم اللہ اولہ آخرہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی بنیادوں پر اب گفتگو کر رہے تھے، میں آپ کو واپس خوش آمدید کہتا ہوں۔ اب تک میں نے دو باتیں آپ کے سامنے عرض کی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا جو اصلاً تعلق بنتا ہے، ایک تو ایمان کا تعلق ہے، ہم میں سے بہت سے لوگوں کا حضور کے ساتھ کوئی رشتہ داری کا تعلق نہیں ہوگا، ایک امتی کا تعلق ہے، لیکن اس کے تقاضے ہیں کہ ان پر ایمان ہو، صرف قانونی انداز میں ایمان نہ ہو بلکہ حقیقی ایمان ہو، اور اس حقیقی ایمان کے دو تقاضے ہیں کہ اطاعت اور محبت اور اتباع رسول جو ہے یہ مل کر کی جائے تو ہی ایمان کا تقاضا پورا ہوگا۔ دوسرا یہ کہ ان کا ادب اور احترام، یعنی اپنے معاشرے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت جو ہے وہ مرکزی حیثیت ہو، ان کا ادب، ان کا احترام، ان کو فالو کرنا، ان کو دیکھنا، وہ کس طرح اٹھتے تھے، وہ کس طرح بیٹھتے تھے، اور اسی طریقے سے اپنی آواز کو ان کی آواز پر بلند نہ کرنا، اپنی رائے کو ان کی اس رائے کے نیچے لگا دینا۔ حضور کی رائے آ گئی تو اپنی رائے پیچھے، حضور کا قول آ گیا زبان بند ہو گئی، بس ٹھیک ہے پہلے میری ایک رائے تھی لیکن چونکہ اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان آ گیا لہٰذا میری کوئی رائے نہیں یا میرا کوئی قول نہیں۔ رسول کا نام آتے ہی فوراً جو ہے درود شریف، رسول کا فرمان آتے ہی فوراً تسلیم خم، یہ ادب اور احترام کا تقاضا ہے۔ فرمایا کہ اگر تم ادب احترام نہیں کرو گے تو تمہارے سارے اعمال اللہ تعالیٰ حد کر دے گا اور تمہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ تیسری چیز فرمائی وَنَصَرُوهُ، اور جو ان کی مدد کریں گے۔ اب ظاہر بات ہے حضور کی مدد کس معنی میں؟ کیا ان کی کوئی ذاتی مدد انہیں درکار تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے مروت والے انسان تھے کہ اگر اونٹ پر بیٹھے ہوتے اور ان کا کوڑا اگر گر جاتا تو کسی سے کہتے نہیں تھے کہ مجھے یہ اٹھا دینا، اونٹ کو بٹھاتے تھے، نیچے اترتے تھے اور کوڑا ہاتھ میں لے کر پھر بیٹھتے تھے اور اونٹ کو کھڑا کرتے تھے، یعنی مروت اس قدر آپ کے اندر موجود تھی، اپنی ذاتی کسی کام کے لیے بہت کم کسی کو جو ہے تکلیف دیتے تھے۔ اور پھر یہ کہ اگر ان کی کوئی ذاتی کوئی جائیداد یا ان کی ذاتی کوئی حکومت نہیں تھی کہ جس کا انتظام وغیرہ کرنا اور اس کے لیے مدد ضرور، ان کی کوئی ذاتی کوئی جاگیر نہیں تھی جس کے انتظام کے لیے انہوں نے لوگوں کو جو ہے مدد کرنا، ان کا اصل مشن تھا، اس مشن کے تحت آئے تھے اور اس مشن کے تحت انہوں نے من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کے راستے کی طرف، اس مشن کے تحت انہوں نے لوگوں کو پکارا کہ میرے اعوان و انصار بنو، میرے ساتھی بنو، میرے بازو بنو، اس کام کے لیے مجھے مدد کی ضرورت۔ تو وَنَصَرُوهُ، اس مشن کے لیے مدد کی ضرورت تھی، یہ اصل مقصود ہے، کوئی ذاتی کاروبار کے لیے نہیں، کوئی ذاتی جائیداد بنانے کے لیے نہیں، کوئی ذاتی حکومت بنانے کے لیے نہیں۔ اب ہم یہ سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا۔ سب سے پہلا ان کے مشن کا پہلا کارنر سٹون جسے کہتے ہیں کہ شرک سے دنیا کو صاف کیا جائے اور توحید کی روشنی سے اس کو منور کیا جائے، یعنی یہ کہ ایک اللہ، وہی خالق، وہی مالک، وہی رازق، وہی حاجت روا، وہی مشکل کشا، وہی بگڑی بنانا، اس کی اطاعت کرو، اس کی فرما برداری کرو، اس سے محبت کرو، اس سے مانگو، جو مانگنا اس سے مانگو۔ جہاں تک حضور نے فرمایا جوتی کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، اسی سے امیدیں رکھو، اسی سے خوف رکھو، وہی سب کچھ دینا، اسی کا شکر ادا کرو، اسی سے مدد، سب کچھ اسی سے، یہ توحید ہے۔ لہٰذا پہلا کارنر سٹون تو یہ تھا کہ توحید کی روشنی سے معاشرے کو منور کیا جائے، یہ باتیں عام کی جائے، اللہ کی جو ہے توحید کو جو ہے بیان کیا۔ دوسرا یہ کہ جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں انہیں سیدھا راستہ دکھانا۔ بھٹکے ہوئے لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ کہ جو دنیا کی رنگینیوں میں اور اس کی رونقوں میں، اس کی دل فریبیوں میں، اس کی آسائشوں میں، اس کی دلچسپیوں میں اس قدر منہمک ہو گئے، اس قدر کھو گئے کہ غفلت کا پردہ ان پر طاری ہو گیا اور وہ بھول گئے کہ اصل مقصد حیات کیا تھا، کس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا۔ وہ دنیا ہی کے تالے بن کر رہ گئے، بلکہ وہ دنیا نہیں بسر کر رہے بلکہ زندگی انہیں بسر کر رہی ہے، زندگی انہیں کھڑا کر دیتی ہے، زندگی انہیں ناشتہ کروا کے جو دفتر لے جاتی ہے، زندگی انہیں واپس جو ہے وہ واپس لے آتی ہے اور ٹی وی کے سامنے بٹھا کر ان کو ڈرامے وامے دکھا کر تھپکیاں دے دے کر سلا دیتی ہے۔ وہ تو زندگی بسر نہیں کر رہے، زندگی انہیں بسر کر رہی ہے، لہٰذا وہ دنیا ہی کو سمجھتے ہیں اصل زندگی، مقصد حیات یہی ہے۔ لہٰذا ان کو صراط مستقیم کی طرف بلانا، ان کو سوا سبیل کی طرف بلانا،
اور ان کی آخرت کی فکر کرنا، یہ کام ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اور آپ نے جو ہے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال ایسے ہے جیسے آگ کا ایک الاؤ ہے اور تم اس میں گر پڑنا چاہتے ہو اور میں تمہارے کپڑے پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں۔ یہ انداز حضرت فاطمہ کو بلایا، حضرت صفیہ کو بلایا کہ اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی فکر کرو، اس لیے کہ قیامت میں مجھے تمہارے بارے میں اختیار نہیں ہوگا۔ یہ لوگوں کو بتانا کہ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور اس میں ایک تو ہے نا دنیاوی خدمت خلق، ایک انسان ایک یہ تصور بھی ہے کہ کوئی جو ہے بیمار ہے تو یا اس کو علاج کرانا شروع کیا، کوئی کتابوں سے محروم ہے تو طالب علم کو کتابیں لے دی، کہیں کوئی پانی نہیں ہے تو کوئی نلکا لگوا دیا، کوئی اسپتال بنوا دیا۔ یہ دنیاوی خدمت خلق۔ حضور نے یہ خدمت خلق بھی کی، لیکن اس سے اوور اینڈ ابو اخروی خدمت خلق، یعنی ان کی عاقبت سنوارنا، ان کو آگ سے بچانا، ان کو نیکی کی تلقین کرنا، انہیں برائی سے روکنا، یہ اخروی خدمت خلق، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا دوسرا حصہ۔ تیسرا یہ کہ ان کو اچھے اخلاق سکھانا کہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، امانت کی پاسداری کرو، وعدے کی پاسداری کرو، اور کہا گیا کہ حیا اپنے اندر قائم رکھو، اپنی نگاہ کو جھکا کر رکھو، اپنے سطر کی حفاظت کرو، اور یہ کہ آپس میں ہمدردی اور بھائی چارے کی فضا پیدا کرو، اور ایک دوسرے پر فیاضی کرو، اپنے خرچ کرو ایک دوسروں پر۔ یہ فرمایا یہ اچھے اخلاق جو نے فرمایا مجھے دنیا میں بھیجا کیا ہے تاکہ میں اخلاق کی تکمیل کر دوں، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا تیسرا حصہ۔ اور چوتھا جو آخری حصہ ہے وہ یہ کہ ایک عادلانہ اور منصفانہ نظام کے قیام کے لیے آپ نے محنت کی، اور اس میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی ان کا ساتھ دیا، اور اس کے لیے محنت اور کوشش جدوجہد کی تاکہ اللہ کا حکم مانا جائے اور اللہ کے احکام مانے جائیں، شریعت جو ہے قائم ہو، عدل و انصاف ہو، دنیا میں ظلم نہ ہو، ناانصافی نہ ہو، کوئی حق تلفی نہ ہو، کوئی استحصال نہ ہو، کوئی جبر کا نظام نہ ہو، کوئی استحصالی نظام نہ ہو، دولت کی تقسیم کا نظام جو ہے وہ غلط نہ ہو، وہ مساوی تقسیم کیا جائے، اور امتیازات نہ ہوں، یعنی یہ کہ کوئی اونچا ہے جو نیچا ہے۔ جو حضور نے فرمایا آج کے دن کسی عربی کو کسی اجمی پر فضیلت نہیں، اجمی کو عربی پر فضیلت نہیں، کالے کو گورے پر فضیلت نہیں، گورے کو کالے پر فضیلت نہیں، فضیلت کی بنیاد صرف تقویٰ ہے۔ تم آدم کی اولاد ہو، آدم مٹی سے پیدا ہو۔ وہ اقبال کہتا ہے نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی، اڑ گیا دنیا سے تو مانندے خاک رہ گزر۔ یہ سارا ایک نظام، ایک عدل، ایک انصاف، تاکہ امن ہو، سکون ہو، اور امن انصاف ہو، اور ہر ایک اس کا حق ملے، انسان پریشان نہ ہو۔ اس عادلانہ اور منصفانہ نظام کی تکمیل کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کاملہ اور سچے دین کے ساتھ تاکہ اسے غالب کر دے پورے نظام زندگی پر۔ اور ظاہر بات ہے کہ آج اگر ہم دیکھیں واقعتاً وہ نظام تو کہیں ہمیں نظر نہیں آتا۔ آج ہم جو ہے دیکھتے ہیں کہ ہمارا دین تو مغلوب ہے، شریعت قائم نہیں، عدل و انصاف کا نظام نہیں، ظلم کا دورہ ہے۔ لہٰذا حضور کا مشن تو آج بھی زندہ ہے۔ لہٰذا اس مشن کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دست و بازو بننا اور یہ کہ ان کا ساتھی بننا، یہ ہوگا تو گویا کہ ایمان معتبر سمجھا جائے۔ یہ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احد میں موجود تھے اور صحابہ اکرام بھی جو ہے وہ جان کی بازیاں لگا رہے تھے، خود حضور کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ اس وقت اگر کوئی شخص مسجد نبوی میں بیٹھ کر نمازیں پڑھ رہا ہوتا اور یہ تصور کر کے کہ ایک نماز کا جو ہے اجر جو ہے 1000 نمازوں کے برابر ہے، تو مسلمانوں کی نگاہ میں اس کا کیا مقام ہوتا؟ وہ تو منافقین تھے نا جو واپس چلے گئے تھے۔ لہٰذا جب جس جگہ ضرورت پڑتی ہے اس جگہ پر انسان اگر موجود نہیں، پھر گویا کہ یہ تو انسان کے نفاق کا بیج بونے والی بات ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ لہٰذا یہ مشن تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ دنیا سے شرک کا کلا کما کیا جائے اور توحید کی روشنی سے معاشرے کو منور کیا جائے۔ نمبر 2، انہیں بتایا جائے کہ اصل زندگی آخرت کی ہے، اور دنیا کے اندر جو تم گم ہو گئے ہو اور غفلت کا شکار ہو گئے ہو، جاگو اور اپنی آخرت کے لیے اعمال جو ہے کرو۔ تیسرا یہ کہ اچھے اخلاق جو ہے جو اللہ نے بتائے ہیں وہ اچھے اخلاق جو ہے اختیار کرو۔ چوتھا یہ کہ ایک ایسا عادلانہ نظام جو ہے وہ قائم کرو تاکہ دنیا میں امن اور سکون اور عدل و انصاف ہو۔ یہ مشن تھا، اس کے لیے فرمایا وہ نصرو ہو، اور جو اس کی مدد کریں اس پورے مشن کے اندر، جو اس کے دست و بازو بنیں گے اس کی مدد۔ اور آخری بات فرمائی وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور وہ پیروی کریں گے اس نور کی کہ جو اس کے ساتھ اترے۔ اب یہ کہ قرآن مجید
اس کے تقاضے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دعوت اور تبلیغ قرآن ہی کے گرد گھومتی تھی، مرکز و محور قرآن تھا۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے، وہ بجلی کا کڑکا تھا کہ صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر دعوت دی تو قرآن کے ذریعے، تبلیغ کی تو قرآن کے ذریعے، واعظ پیش کیا تو قرآن کے ذریعے، نصیحت کی تو قرآن کے ذریعے سے، تعلیم دی تو قرآن کے ذریعے سے، تبیین کی تو قرآن کے ذریعے سے۔ یار غرض یہ کہ جو کچھ کیا مرکز و محور جو ہے وہ قرآن ہے، اور تذکر اور تلقین بھی کی تو قرآن کے ذریعے، اس لیے کہ قرآن منبع ایمان سرچشمہ یقین ہے۔ اور یہی وہ مشن تھا کہ آپ نے قرآن کی آیات سنا کر لوگوں کے ذہن و قلوب و اذہان میں سے جو بھی مشرکانہ عقائد تھے، ملحدانہ خیالات تھے، اور جو ہے مادہ پرستانہ خیالات تھے، ان سب کو پاک صاف کیا اور تطہیر کی اور تزکیہ کیا، اور مثبت طور پر ان کے دلوں میں ایمان پیدا کیا، تو ساری قرآن ہی کوئی بنیاد پر۔ اور ظاہر بات ہے قرآن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک، آپ کے فرامین، آپ کی احادیث، قرآن ہی کی تو وہ تشریح ہیں، یہ ساری چیزیں مل کر گویا فرمایا چوتھی چیز یہ ہے کہ تم پیروی کرو اس نور کی کہ جو اس کے ساتھ اترا۔ قرآن کا پڑھنا، سمجھنا، اس پر غور کرنا، اس پر عمل کرنا، اسے آگے پہنچانا، اب یہ قرآن مجید کے حقوق، لہٰذا اس نور کی پیروی یہی ہوگی۔ اس لیے اقبال کہتا ہے کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشا ہے۔ جب تک کہ قرآن واقعتاً تمہارے دل پر نہ اترے وہ بات نہیں بنتی، جب تک کہ قرآن دل پر نہ اترے۔ اور وہ دل پر کیسے اترے گا؟ جب اللہ کی عظمت، رسول کی عظمت، قرآن کی عظمت سے اپنے سینے کو منور فرمائیں گے اور اس کے حقوق ادا کریں گے۔ لہٰذا چوتھی چیز جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور وہ پیروی کریں گے اس نور کی جو اس کے ساتھ اترا ہے۔ ہماری آج زوال اور پستی کی اصل وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے قرآن کو نظر انداز کر دیا، اسے پش کر دیا۔ مانتے ہیں لیکن یہ کہ وہ ایک بس برکت کی کتاب ہے، ثواب کی کتاب ہے، بس کبھی کبھی کھول کر پڑھ لو ثواب لے لو، لیکن یہ کہ اس کے حقوق ادا کرنا، اتباع کرنا، واتبعوا، پیروی کرنا، اس کے احکام، اس کی شریعت، اس کی حکمت اور دانائی کی باتیں، اس کی پیروی کرنا۔ اور دوسرا یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے آج ہم اس سے لا تعلق ہو گیا۔ بس ٹھیک ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جس کو اللہ یہ توفیق دے دے، لیکن یہ کہ وہ مشن دنیا میں، وہ عدل، وہ انصاف، وہ امن، وہ سکون، دنیا پیاسی ہے ایک ایسے نظام کے لیے کہ جن میں ہر ایک کو اس کا حق ملے، امن اور سکون اور عدل و انصاف ہو، عورت بھی اس کا حق ملے اور مرد کو بھی اس کا حق ملے۔ لہٰذا اس کی وجہ سے آج ہم جو دنیا میں رسوائی کا شکار ہیں، اللہ تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ حقیقی تعلق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، واقعتاً حقیقتاً یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على